والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارہ کی مناسبت سے پارہ نمبر 9 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 9ویں پارہ میں سورۃ الاعراف کا آخری اور سورۃ الانفال کا پہلا حصہ بیان ہوا ہے۔ ہر نیکی کی جزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں، اور ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس شخص کو گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب شدہ قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بستیوں اور شہروں والے اللہ پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن جب انہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا تو پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے، جس میں قحط سالی تھا، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی دل کا عذاب، جوئیں، مینڈک اور خون، اس طرح کے عذاب اللہ نے ان پر نازل فرمائے۔ پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ اللہ کے نافرمانوں کی سزا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب مصر سے ہجرت کر کے فلسطین کا رخ کیا تو وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بت پرستی کرتے تھے، تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی کوئی بت بنا دے کہ جس کی ہم عبادت کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ یہ شرک ہے، لیکن ان کے ذہنوں سے یہ بت پرستی کا خیال نہ گیا، بلکہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے سونا پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مقرر فرمایا تھا اور منع کیا تھا کہ کوئی اور کام نہیں کرنا۔ وہ مچھلیوں کا شکار کرنے کے شوقین تھے، مچھیرے تھے، تو انہوں نے ہفتہ کے دن تالاب وغیرہ بنا کر پانی کو دھکیل کر مچھلیاں تالابوں میں پھینک دیتے، اور یہ ہیلہ سازی کی کہ اتوار والے دن پھر ان کو پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ہیلہ حرام محسوس ہوا، اور ان کو حرام قرار دیتے ہوئے اللہ نے خنزیر اور بندر میں تبدیل کر دیا۔ بنی اسرائیل نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا تھا۔ یہ کام ہمارے بھی ذمہ ہے، ہمیں بہترین امت اسی کام کی بنیاد پر کہا گیا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ کام بنی اسرائیل کے لیے بھی لازم تھا، لیکن انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ تو ایک بستی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہاں پر کچھ نیک لوگ تھے اور بہت سارے نافرمان لوگ تھے، لیکن جو نیک لوگ تھے ان میں سے بھی چند دعوت دین کا کام کرتے تھے، اور اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو صرف اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور وہ دعوت دینے والوں کو کہتے ہوتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ کہ لوگ تمہارا کہنا تو مانتے نہیں ہیں، نتائج تو حاصل نہیں ہوتے۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، اگر ان کی ہدایت نہ بھی ملی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم جا کر یہ عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے دعوت کا کام کیا تھا، آگے انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ عذاب ان لوگوں پر بھی آیا جو دعوت کا کام نہیں کرتے تھے لیکن نیک تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت دین کا کام ہر شخص کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ عوام الناس میں سے بھی لوگ جتنا علم رکھتے ہیں، اللہ نے جتنا بھی دین کے علم سے ان کو نوازا ہوا ہے، بلغوا انی ولو آیا کے تحت جس بات کا بھی علم ہے آگے لوگوں تک ہم نے اس کو پہنچانا ہے۔ اسی طریقہ سے اسماء الحسنہ کے حوالے سے فرمایا کہ ان پر ایمان رکھو اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو، اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلی طور پر عالم الغیب سمجھتے تھے ان کی یہ نفی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ عرب بتوں کو پوجنے کی وجہ سے مشرک کہلائے۔ وہ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ اپنے وقت کے بزرگوں کو، اپنے وقت کے جو
نیک لوگ تھے ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا تو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، لہٰذا انسانوں کی پوجا یا ان کو ربوبیت کی چند صفات سے متصف کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ الانفال کا ہے۔ یہ سورت 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورۃ الانفال میں نافرمانوں کو آسمان سے عذاب الہی کا ذکر تھا اور آراف میں، اور اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دینے کا تذکرہ فرمایا ہے، مومنوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اب عزیز بھائیوں، میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان کی چند صفات ہیں، ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ صفات میرے اندر موجود ہیں، اگر ہیں تو ہم مومن ہیں یا کہلانے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر یہ صفات میرے آپ کے اندر نہیں پائی جاتی تو پھر ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، نہیں تو صرف منہ سے کہنے سے انسان مومن نہیں ہو جاتا۔ مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آئے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ کیا ہم ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر کوئی خوف کی علامت طاری ہوتی ہے؟ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیا تلاوت قرآن مجید سے ہمارے ایمان بڑھتے ہیں؟ ایمان تو ہمارے اس وقت بڑھیں گے نا جب قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ صرف عربی سنتے ہیں، اجر ضرور ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے بھی 10 نیکی ہیں، لیکن ایمان بڑھنے والا معاملہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآنی آیات کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ اب یہ وہ چند نشانیاں تھیں کہ جن کو کرنے سے انسان مومن کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے جب، تو مکہ کے کافروں نے وہاں بھی انہوں نے ان کو سکون سے نہ رہنے دیا، تو جواب میں مسلمانوں نے ان کے تجارتی قافلوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ایسے ہی ایک تجارتی قافلے پر جو حملہ کیا تو وہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے ٹکراؤ کے لیے جمع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح اور کامیابی سے نوازا، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ ان کے صف اول کے 70 سردار مارے گئے اور 70 سرداروں کو قید کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک طرح سے الٹیمیٹم دیا کہ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ تم اس وقت تک جہاد کرتے رہو، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ جب تک سارے کا سارا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے تم ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآنی تعلیمات، یہ خلاصہ جات، یہ درس و تدریس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم آیات قرآن کو پڑھ سمجھ کر اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت کا کام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین، اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کریم رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو، قیام کو، تلاوت قرآن مجید کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مسلمان مومنین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔